الحمد لله العلي الأكبر والصلاة والسلام على سيد البشر وشفيع الأمة في يوم المحشر وعلى آله وأصحابه سرج الحرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ذوق و شوق کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رب. لائق صد احترام میری جماعت کے چمکتے ہوئے ستارے ذی احتشام علماء کرام، اور لائق صد تعظیم نعت خوانان حضرات، اور انتہائی عزتوں کے لائق جملہ حاضرین محفل، اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پاکیزہ اور بابرکت محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ رب العزت جملہ حاضرین کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ربانی محفل محترم جناب راؤ محمد شہباز صاحب اور ان کے احباب کی پرخلوص کاوشیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے. اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے: ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق فیلتمسون اہل الذکر. اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ہیں جو آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور زمین کی گلیوں اور راستوں کے چکر لگاتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ یلتمسون اہل الذکر،
وہ ذکر والوں کی محفلیں تلاش کرتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے، وہ اترتے ہی اسی وجہ سے فَإِذَا وَجَدُوا فِيهَا أَهْلَ الذِّكْرِ، پھر جب کسی فرشتوں کو زمین کے کسی خطے پر کوئی ذکر کی محفل نظر آتی ہے تو کھڑا ہو کے دوسرے فرشتوں کو آواز دیتا ہے، ہلموا الی حاجتکم، کہ تم کہاں پھر رہے ہو، ادھر آؤ، تمہارا مقصد یہاں پہ پورا ہونے والا ہے، تمہاری بات یہاں پہ بننے والی ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ روح زمین کے سارے فرشتے اس محفل کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ، وہ فرشتے اس ذکر کی محفل کو اپنے نور کے پروں میں چھپا لیتے ہیں، ذکر کی محفل کو اپنے نور کے پروں میں چھپا لیتے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَتِ الْمَجْلِسُ، پھر جب ذکر والوں کی محفل ختم ہوتی ہے اور وہ اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو علم بھی ہوتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں مولا ہم تیرے ذکر کی محفل سے آ رہے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کہتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، تیری عظمت و کبریائی کا اظہار کر رہے تھے۔ مولا وہاں کبھی تیرا ذکر ہوتا تھا، کبھی تیرے محبوب کا ذکر ہوتا تھا، کبھی محبوب کی آل کا ذکر ہوتا تھا، کبھی محبوب کے اصحاب کا ذکر ہوتا تھا۔ ہم تو جتنی دیر وہاں رہے یا تیرا ذکر ہوتا رہا یا تیرے وفاداروں کا ذکر ہوتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پوچھتا ہے حل رأونی، کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا بھی ہے؟ میرے بندوں نے مجھے دیکھا بھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا دیکھا نہیں ہے تجھے۔ اللہ پوچھتا ہے اگر مجھے دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ابھی تو دیکھا نہیں، صرف تیرا نام سنا ہے اور تیرے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور اگر وہ تجھے دیکھ لیں اور تیرے دیدار سے مشرف ہو جائے تو پھر تیرے ذکر کے علاوہ انہیں کوئی کام ہی نہ ہو، ہر وقت تیری یادوں کے چراغ جلا کے بیٹھے رہے۔ اللہ کہتا ہے اچھا، خوش ہو کے اللہ فرماتا ہے یہ بتاؤ میرے بندے چاہتے کیا تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیری جنت کے طلبگار تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں حل رأوہا، کیا انہوں نے میری جنت کو بھی دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا اگر دیکھ لیں، مولا پوچھتے ہیں اگر دیکھ لیں تو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ابھی تو دیکھی نہیں نا، تو بھی شوق کیے بیٹھے ہیں جنت کا، اگر انہوں نے جنت دیکھ لی پھر تو وہ تیری جنت کے دیوانے ہو جائیں گے، پروانے ہو جائیں گے۔ اب کہتا ہے چلو اور ان کی ڈیمانڈ کیا تھی، اور کوئی ان کا مطالبہ؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیری دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، کیا میری دوزخ کو دیکھا ہے انہوں نے؟ مولا دیکھا نہیں ہے، اور اگر دیکھ لیں تو مولا اب بھی وہ ڈر رہے ہیں، اگر تیری دوزخ دیکھ لی تو پھر یہ ڈر اور خوف زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، کہتے ہیں یا ملائکتی انی اشہدکم، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس محفل کے اندر جتنے بھی حاضر تھے میں نے سب کے گناہ معاف کیے اور انہیں جنت کا حقدار بنا دیا۔ میں نے سب کے گناہ معاف کیے اور انہیں جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ اب بات یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی ایک فرشتہ عرض کرتا ہے مولا تو نے سب کو معاف کیا؟ اللہ فرماتا ہاں میں نے سب کو معاف کیا۔ فرشتہ عرض کرتا ہے مولا ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ وہ ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، اس کا کوئی دنیاوی مقصد تھا، اس وجہ سے وہاں بیٹھا۔ مثلا ہماری اس محفل میں کوئی شخص ایسا بھی ممکن ہے کہ بیٹھا ہو اور اس سے پوچھا جائے بھائی آپ کس لیے بیٹھے ہو،
اور وہ یہ کہے کہ میں اپنے بھائی سے دکان کی چابیاں لینے آیا، تو بھائی پھر چابیاں لے اور جا یہاں سے، اور وہ یہ کہے کہ بھائی سے بات ہوئی ہے میری، بھائی کہتا ہے چابیاں گھر پڑی اور میں محفل میں بیٹھا ہوں، اب محفل پوری کر لوں، اس کے بعد اکٹھے گھر چلیں گے اور تجھے چابیاں اٹھا دوں۔ تو اب وہ بیچارہ محفل کے لیے نہیں بیٹھا، بیٹھا تو ہے آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، میلاد کے لیے نہیں بیٹھا، وہ صرف چابیوں کے لیے بیٹھا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ ہوگا ایسا کوئی، تو وہ فرشتہ عرض کر رہا ہے مولا وہ تو ذکر کے لیے آئے ہی نہیں تھا، وہ کسی اپنے مقصد کے لیے بیٹھا تھا، تو جو ذکر کے لیے آیا ہے اس کو تو معاف کر، اور جو ذکر کے لیے آیا ہی نہیں تو اسے بھی معاف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سن کے جلال میں آتا ہے اور فرماتا ہے یا ملائکتی ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، میرے فرشتوں تم ذکر والوں کو عام سمجھ رہے ہو، یہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بدبخت ان کے پاس آ کے بیٹھ جائے میں ان کی صحبت کی برکت سے اسے بھی مقدر والا بنا دیتا ہوں، حتیٰ کہ کوئی دو زخی آ کے بیٹھ جائے میں یہ نہیں دیکھتا یہ گناہگار ہے، میں یہ نہیں دیکھتا یہ سیاہکار ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ دن رات میری نافرمانیوں میں گزار رہا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ گھڑیوں کے لیے میرے ذکر والوں کے پاس بیٹھا ہے، اس نسبت کی وجہ سے میں اس کے بھی گناہ معاف کر کے اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں، اس لیے یقین یہ رکھیے کہ جب ہم یہاں سے فارغ ہو کے اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو اپنے رب کی طرف سے بخشش کا پروانہ بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ تعبیر الرؤیا کی کتب میں موجود ہے کہ جو بندہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میلاد کا مہینہ آ چکا ہے، میلاد مصطفیٰ ہے نا، جو بندہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میلاد کا مہینہ آ گیا ہے تو اس کی تعبیر لکھی ہے انہوں نے کہ اگر وہ بندہ بیمار ہے تو ان قریب رب اسے شفا عطا فرمانے والا، اور اگر وہ بندہ مقروض ہے اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میلاد کا مہینہ آ چکا ہے تو ان قریب رب اسے قرضے سے نجات دلانے والا ہے، اور اگر وہ بندہ بے اولاد ہے اور خواب میں دیکھتا ہے کہ میلاد کا مہینہ آ چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان قریب رب اسے اولاد نرینہ عطا فرمانے والا ہے۔ یارو یہ برکتیں رب اسے دے رہا ہے جو خواب میں دیکھتا ہے کہ میلاد کا مہینہ آ چکا ہے، تو جو خواب میں دیکھے کہ میلاد کا مہینہ آ گیا ہے رب اسے اتنی برکتیں عطا کر دے، اور جو جاگتے ہوئے اپنی زندگی میں میلاد کا مہینہ بھی دیکھے اور پھر گج بج کے آقا کا میلاد بھی منائے رب اسے کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ آقا علیہ السلام کے میلاد کی محفل ہوتی ہے پورا سال وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رب کی رحمتیں وہاں برستی رہتی ہیں۔ وہ بھائی رب کی رحمت ہوتی کیا ہے؟ کوئی مصیبت آنی ہو، کوئی پریشانی آنی ہو، کوئی عذاب آنا ہو اور ٹل جائے، وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ عذاب نہ آئے تو لوگ کہتے ہیں رب کی رحمت ہو گئی ہے، رب کا کرم ہو گیا ہے، رب کا فضل ہو گیا ہے۔ تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، لوگوں مصطفیٰ علیہ السلام کا میلاد منانا تمہارا کام ہے، اور پورا سال ہر طرح کی پریشانیوں سے بچانا خدا وحدہ لا شریک کا کام ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ ابو درداء ہم نے عامر انصاری کے گھر چلنا ہے۔ میں نے کہا جی میں حاضر ہوں، تو ہم چل پڑے۔ جب عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب پہنچے
تو آواز آئی کہ اندر جیسے کوئی واز کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے۔ جب ہم اندر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عامر انصاری گھر کے بچوں کو اکٹھا کرتے کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر انصاری سے پوچھا، اے عامر انصاری یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج پیر کا دن ہے، سوار کا دن ہے، آپ کی ولادت کا دن ہے، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا دن ہے۔ میں نے کہا چلو اور کچھ نہ صحیح کم از کم اتنا تو کر سکتا ہوں کہ گھر کے بچوں کو اکٹھا کر کے مصطفیٰ کے میلاد کی محفل سجا لوں۔ یا رسول اللہ میں میلاد مصطفیٰ سجائے بیٹھا ہوں۔ آقا علیہ السلام خوش ہو کے فرماتے ہیں یا عامرو ان اللہ تعالی فتح لک ابواب رحمت والملائکۃ کلھم یستغفرون لک۔ اے عامر تجھے مبارک ہو، تیرا عمل رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ ادھر سے تو نے میلاد کی محفل سجائی ہے، ادھر سے رب نے تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ والملائکۃ کلھم یستغفرون لک۔ اور فرمایا اگلی بات بھی سن لے، اس وقت رب کے سارے فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مقدار کی آمد، حقی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن میلاد مصطفیٰ۔ اور یہ فرشتے ایسے دعا نہیں مانگتے جب تک کہ رب کا حکم نہ ہو۔ رب حکم دیتا ہے فرشتوں کو اور رب خود حکم دے فرشتوں کو، پھر ان کی دعا قبول نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ جسے بغیر حساب کے بخشنا چاہتا ہو اور جنت عطا کرنا چاہتا ہو، اسے اپنے محبوب کے میلاد کی محفل میں بلا لیتا ہے۔ جی لوگ ہم سے دلیلیں مانگتے ہیں کہ تم ذکر مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ دلائل کی کمی نہیں، دلائل کے ڈھیر ہیں ہمارے پاس۔ میرا سوال اتنا ہے، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ذکر پھول کا ہو اور بلبل نے دلیل مانگی ہو؟ ذکر شمع کا ہو اور پروانے نے دلیل مانگی ہو؟ اوہ پاگلو، ذکر پھول کا ہو بلبل دلیل نہیں مانگتا، ذکر شمع کا ہو پروانہ دلیل نہیں مانگتا۔ اسی طرح ذکر جب محمد کا ہو یہ دیوانہ بھی دلیل نہیں مانگتا۔ ہم بغیر کسی دلیل کے ذکر مصطفیٰ سے اپنے سینے کو مدینہ بنا لیتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو چیز بھی بنائی ہے اس کا ایک خاص مزاج ہے، اس کی ایک خاص طبیعت ہے، اور وہ مزاج اور طبیعت مرتے دم تک قائم رہتی ہے، بدل نہیں سکتی۔ مثلا بلبل ہے، اس کا ایک مزاج ہے، میری اردو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بلبل کا ایک مزاج ہے، اس کو خوشبو سے پیار ہے، صفائی سے محبت ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ جب بھی دیکھو گے یہ بلبل پھولوں کے باغ میں بیٹھا ہوا نظر آئے، یہ اللہ کا بنایا ہوا مزاج ہے۔ کبھی یہ بلبل مردار پہ بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس کے مقابلے میں کوا، اس کا بھی مزاج ہے، اس بیچارے کو بدبو سے پیار ہے، نجاست سے محبت ہے، غلاظت کو چاہتا ہے۔ جب بھی دیکھو گے نجاست کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا نظر آئے، وہ کوا کبھی پھولوں کے باغ میں نظر نہیں آئے گا۔ اس کا مزاج ہے، اللہ کا بنایا ہے، اور یہ مزاج کبے کا کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کا اپنا مزاج ہے، ایک طبیعت ہے۔ آج لوگ ہم پہ سوال کرتے ہیں، اے سنیوں تم ہر وقت آقا کے میلاد کی محفل سجاتے ہو، تمہارا کوئی پیدا ہو تو خوشی میں میلاد مصطفیٰ ہے، کوئی مر گیا ہے تو ایصال ثواب کی خاطر میلاد مصطفیٰ ہے۔ کبھی گلی کے اندر، کبھی محلے کے اندر، کبھی چوک کے اندر، کبھی بستی کے اندر، کبھی ڈیرے کے اندر، جگہ جگہ تم آقا کے میلاد کی محفل سجاتے ہو، تمہیں ہوا کیا ہے؟ تو میں یہی کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے، اللہ پاک نے سنی کا مزاج بنا دیا ہے کہ سنی جب بھی نظر
नारे हैदरी उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। सुन्नी जब भी नजर मिजाज है अल्लाह पाक का बनाया हुआ, सुन्नी जब भी नजर आता है मुस्तफा के मिलाद की महफिल से नजर आता है, और ये मिजाज मरते दम तक बदल नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि सुन्नी के जिस्म में जब तक जान रहेगी मुस्तफा का मिलाद होता रहे। ये अपना अपना नसीब है, अपना अपना मुकद्दर है। वो भी है बेचारे मिलाद से भागते हुए नजर आते हैं, हम मिलाद मनाने वाले हैं। मिजाज अपना भी है, मिजाज उनका भी है, बस फर्क ये है कि रब ने हमारा मिजाज बुलबुल वाला बना दिया है, उनका मिजाज कब्बे वाला बना दिया है। जाओ जाओ, तुम्हें तुम्हारा मिजाज मुबारक हो, हम सुनियों को हमारा मिजाज मुबारक हो। ये अपने अपने नसीब की बात है। तो आखिर वजह क्या है? ये मिलाद मुस्तफ़ा को रब ने इतनी शानें क्यों अता की है, इतनी अजमतें और इतनी रिफतें क्यों अता की है? तो सुनिए, इसकी वजह ये है कि इस महफिल के अंदर जिक्र उस प्यारे का होता है, जिक्र उस हस्ती का होता है कि जिसके सदके से रब ने सारी कायनात बनाई है। हदीस कुदसी है, अल्लाह खुद फरमाता है, वलक़द खलक़तु दुनिया व अहलहा लिअअरिफ़हुम मक़ामका व मंज़िलतका इंदी वलौलाका लमा खलक़तु दुनिया व अहलहा। अल्लाह फरमाता है, महबूब मैंने दुनिया को भी बनाया है, दुनिया वालों को भी बनाया है। बारी ताला बनाने का मकसद क्या है? फरमाया लिअअरिफ़हुम मक़ामका, ताकि दुनिया वालों को बताऊं मेरे महबूब की शान क्या है, मेरे महबूब का मकाम क्या है। फरमाया वलौलाका लमा खलक़तु दुनिया व अहलहा। अल्लाह फरमाते हैं अगर ये मकसद न होता, महबूब न दुनिया बनाता न दुनिया वालों को बनाता। मालूम ये होता है रब ने सारी कायनात को बनाया ही मोहम्मद के हुस्न के जलवे दिखाने के लिए है। यही वजह है जमाना आदम का है, नबूवत आदम की है, उम्मत आदम की है, मगर तज़किरे मेरे आका के हो रहे हैं। जमाना शीश का है, नबूवत शीश की है, उम्मत शीश की है, नाते मेरे आका की पढ़ी जा रही है। जमाना इब्राहीम का है, नबूवत इब्राहीम की है, उम्मत भी इब्राहीम की है, चर्चे मेरे आका के बुलंद हो रहे हैं। जमाना इस्माइल का है, नबूवत इस्माइल की है, उम्मत भी इस्माइल की है, तज़किरे फिर भी मेरे आका के हो रहे हैं। जमाना मूसा का, नबूवत मूसा की, उम्मत मूसा की, उसके अंदर चर्चे मेरे आका के हो रहे हैं। जमाना ईसा का है, उम्मत ईसा की है, नबूवत भी ईसा की है, पर नाते मेरे आका की पढ़ी जा रही है। असल में वजह यह है अल्लाह बताना चाहता है कि आदम से लेकर आखिरी बंदे तक हर एक जान ले कि बाकी नबी सिर्फ नबी बन के आए हैं, मेरा मोहम्मद सारे नबियों का इमाम बन के आया है। नबी और भी आए हैं जमाने में, रसूल और भी आए हैं जमाने में, मगर मेरे नबी जैसा कोई नबी नहीं है, मेरे रसूल जैसा कोई रसूल नहीं है। अल्लाह फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। कौसर के बहुत सारे माने हैं। एक माना ये भी है कि ऐ महबूब हमने आपको बेमिसल नबूवत अता की है। नबूवत औरों को भी दी है, मगर तेरी नबूवत बेमिसल है, तेरी नबूवत जैसी किसी की नबूवत नहीं। मुफस्सरीन लिखते हैं कि बेमिसल नबूवत कैसे है हमारे आका की, तो वो लिखते हैं कि बहुत सी वजूहात में से एक ये भी है कि जितने भी अंबिया आए उनकी नबूवत का एक खास वक्त था, जब तक वो वक्त रहा उनकी नबूवत रही, जब वो वक्त खत्म हुआ नबूवत भी खत्म हो गई। यानी औरों की नबूवत वक्त की मोहताज थी। और वक्त पता कब से बना? जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया और सबसे पहली दफा सूरज को बनाया, और सबसे पहली दफा जब सूरज तुलू हुआ उस दिन से वक्त की इब्तदा हुई। उससे पहले वक्त नहीं था। जब मखलूक बनी और मखलूक के अंदर सूरज भी है, तो सूरज से पहले वक्त नहीं था। जब सूरज बना और सूरज तुलू हुआ तो वो वक्त की इब्तदा थी। अब वक्त चल रहा है। फिर जब कुर्बे कयामत में आखिरी बार सूरज गुरूब होगा तो वो वक्त की इंतहा होगा। फिर उसके बाद वक्त नहीं होगा। समझ आ रही है कि नहीं?
وقت کی ابتدا بھی دیکھو، وقت کی انتہا بھی دیکھو. اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تیری نبوت بے مثال ہے. مطلب یہ ہے محبوب اوروں کی نبوت وقت کی محتاج تھی، اوروں کی نبوت وقت کے ساتھ معین تھی. جب تک وقت تھا ان کی نبوت تھی، جب وقت ختم ہوا نبوت ختم ہو گئی. مگر محبوب ابھی وقت کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت بھی نبی تھا. اور جب قرب قیامت میں وقت ختم ہو جائے گا اس کے بعد بھی تیری نبوت کے جھنڈے بلند ہو رہے ہیں. نبوت اوروں کو بھی ملی ہے، رسالت اوروں کو بھی ملی ہے، کمال رب نے ان کو بھی دیے ہیں، معجزے رب نے ان کو بھی عطا کیے ہیں. مگر ان کے کمالات کی کوئی حد تھی، ان کے معجزات کی کوئی حد تھی، ان کے خوبیوں کی کوئی لیمٹ تھی. مگر میرے مصطفیٰ کے اوصاف کی انتہا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے کمالات کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. یہاں تک کہ آدم کا خلق، شیش کی معرفت، نوح کی شجاعت، ابراہیم کی دوستی، اسماعیل کی زبان، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، ایوب کا صبر، دانیال کی محبت، الیاس کا مقام، یحییٰ کی پاک دامنی، سلیمان کا تبارہ، یوسف کا حسن، موسیٰ کا جلال، ارے عیسیٰ کا جمال. ارے جہاں ان تمام کمالات کی انتہا ہوتی ہے اس کے بعد محمد کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. بشر شان رب العلا بن کے آیا، وہ کیا تھا وہ کیا ہے، وہ کیا بن کے آیا. اور بشر کہنے والوں کو دھوکا ہوا ہے، مجسم وہ نور خدا بن کے آیا. اور اسی در سے ملتی ہے خیرات سب کو، اسی در سے ملتی ہے خیرات سب کو، وہ رحمت کی کالی گھٹا بن کے آیا. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آئی، کہتی ہے عیسیٰ تیرے جیسا زمانے میں کوئی نہیں، تیرے جیسا زمانے میں آیا ہی کوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بڑھیا تو نے بہت بڑا دعویٰ کر کہ پورے زمانے میں میرے جیسا کوئی نہیں آیا، کوئی دلیل بھی ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا جی دلیل ہے تو بات کی. اب نے کہا بول کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا جی میں نے مادرزاد اندھے دیکھے ہیں، ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوتے ہوئے بچے دیکھے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھا کہ رب نے پھر آنکھوں کا نور بھی عطا کیا. کوڑ کے مریض دیکھے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھا کہ رب نے ان کو شفا عطا کی. بندے مرتے دیکھے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھا کہ رب نے ان کو زندگی عطا کی ہو. مگر عیسیٰ جب سے تو زمانے میں آیا ہے، اگر مادرزاد اندھا تیرے سامنے آتا ہے تو ہاتھ پھیرتا ہے، رب اسے آنکھوں کا نور عطا کر دیتا ہے. کوڑ کا مریض تیرے سامنے آتا ہے تو ہاتھ پھیرتا ہے، رب اسے بھی شفا دے دیتا ہے. اور تو اور بندہ مرا پڑا ہے، مرے ہوئے واپس نہیں لوٹتے، مگر تو کم باذن اللہ کہتا ہے، رب اسے بھی زندگی عطا کر دیتا ہے. تو یہ بہاریں تجھ سے پہلے نہ تھی، تو آیا تو یہ بہاریں آئیں. تو پھر کہنا پڑے گا عیسیٰ تیرے جیسا زمانے میں کوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں بڑھیا تو سچ کہتی ہے، اس لیے کہ تو نے محمد عربی کو جو نہیں دیکھا، تو نے مصطفیٰ کریم کو جو نہیں دیکھا. اس نے کہا جی وہ مصطفیٰ کریم کون ہے، وہ محمد عربی کون ہے؟ آپ نے کہا وہ ہے جس کے بسبب آج تو سانس لے رہی ہے، جس کی وجہ سے رب نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ تو وہ ہے جس کے صدقے سے رب نے ساری کائنات کو بنا ڈالا. بڑھیا کہتی ہے چلو جی کوئی کمال تو اس کا بھی مجھے بتاؤ. آپ کے کمال تو میرے سامنے ہیں، کوئی کمال تو اس کا بھی بتاؤ نا، میں بھی کہوں کہ اس جیسا زمانے میں کوئی نہیں. کوئی کمال تو محمد کا بھی بتاؤ. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے بڑھیا میں تجھے کون کون سا کمال بتاؤں، کس کس معجزے کا ذکر ہے، کس کس عظمت کو بیان کروں. میں ایک جملہ کہتا ہوں، تم خود سمجھ لینا کہ رب نے اسے کتنی شان عطا کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں بڑھیا سے کہ میں ایک جملہ بولوں گا، سمجھ لینا کہ رب نے اسے کتنی شان عطا کی. اب وہ جملہ ہم نے سمجھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک مثال سمجھو. محفل میلاد ہم کرواتے ہیں،
مسجد کی انتظامیہ نے اس دفعہ ارادہ بنا لیا کہ کوئی بہت بڑا عالم، بہت بڑا خطیب بلوانا ہے، اسلام آباد سے یا کراچی سے، صحیح ہے؟ اب اس کے بعد جب ہم نے ڈیٹ لے لی، اب اس کے بعد اگلا پلان یہ تھا انتظامیہ کا کہ اب بندہ تو بہت بڑا بلوا لیا ہے، تو اسی حساب سے گیدرنگ بھی ہونی چاہیے، مجمع بھی بڑا ہونا چاہیے، زیادہ ہزاروں کا مجمع ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ سننے آئے تاکہ اسے پتہ چلے کہ واقعی جتوئی کے لوگ بڑے جذبے والے ہیں۔ سمجھ آتی ہے؟ سمجھ آدھی پہ یہ کوئی نہ دے، اساکو مجمع بڑا ہوئے، بندے زیادہ تو زیادہ آگے ایمیں نا والوں دے واسطے کیا کریں سو اشتہار چھپے سو، پہنا فلیکس لگے سو، اعلان وغیرہ کرے سو، وال اعلان دا پہلے ایک رواج ہاں تھوڑا پہلے ہون ذرا گھٹ دی گئی، ٹانگے دے اتے سپیکر تے رکھے گئے یا رکشے دے اتے اول گھومے نے ہم پورے علاقے تے اعلان نہیں کریں گے، سارے کو پتہ لگ گئے فلانی جا فلانی مسجد ملاد چلا، ایسے ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک بندہ تھوڑی سی پرسنالٹی والا ہو نا، سوٹیڈ بوٹیڈ ہو، کھاتا پیتا ہو، اور اس کے ذمہ یہ لگا دو کہ تو نے رکشے یا تانگے پہ بیٹھ کے اعلان کرنا ہے، تاکہ یار نہیں نہ کر میں نہ ایک ہم تو کوئی بال ہی کر چھوڑے رکشے سے بھی لاچا تے گم دے راسی اعلان ہی کرے گا ان کو لکھ کے دے جائے اعلان، تے میں تنوں چنگا کام بڑا کام ہے بیا جڑا آپ سے میں حاضر ہوں ایک کام نہ کروا یہ ہے کہ نہیں؟ اور ایک وہ ہے جس کا اعلان ہونا ہے، جس کو ہم نے اسلام آباد سے بلوایا ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہم نے میلاد رکھا، پھر اس کے بعد ہر ڈیمانڈ اس کی پوری کی، اب وہ آئے گا تو اس کا ہم نے استقبال بھی کرنا ہے، اس کے نام کے نعرے بھی لگانے ہیں، اور ہو سکتا ہے جو بیچارہ اعلان کرنے والا ہو وہ بھی پنڈال میں بیٹھ کر اس کے نام کے نعرے لگا رہا ہو، تو ایک وہ جو اعلان کر رہا ہے اور ایک وہ جس کا اعلان ہو رہا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ فرق سمجھ آ گیا نا؟ اب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بڑھیا بات یہ ہے کہ رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور میرا کام یہ ہے کہ میں نے اس آنے والے نبی کی عظمتوں کا اعلان کرنا ہے، اس کی شانوں کو بیان کرنا ہے، جب اعلان کرنے والے کی یہ شان ہے جس محمد کا اعلان کر رہا ہوں، رب نے اس کو کتنی شانی عطا کی ہے۔ اعلان کرن والے دی اتنی شان ہے، تو آدھی ہے تے سوا زمانے چی کوئی نہیں، اعلان کرنے والے کی اتنی شان ہے، جس محمد کا اعلان کر رہا ہوں نا، اندازہ تو لگا رب نے اسے کتنی شانیں عطا کی ہوگی۔ بلکہ ایک مثال سے سمجھتے ہیں یہی بات، محفل ہوتی ہے، محفل میں ایک ہوتا ہے نقیب محفل، جیسے یہ بھائی صاحب ہمارے بیٹھے ہیں، اور ایک ہوتا ہے خطیب محفل، جو نقیب ہوتا ہے نا، نقیب اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر آنے والے مہمان کا تعارف کروانے کے بعد جو اصل اس کا مقصد ہے اس کو دعوت نعت یا دعوت تلاوت یا دعوت خطاب پیش کرے، اور ایک ہوتا ہے خطیب محفل۔ خطیب محفل کسی بھی محفل کی مرکزی شخصیت ہوتا ہے، میں اس محفل کی بات نہیں کر رہا، عموماً جو محافل ہوتی ہے صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے، مرکزی شخصیت اس محفل کی خطیب ہوا کرتا ہے، اور اگر اندازہ لگا دو نا محفل کیسی ہو رہی ہے، لوگ نقیب سے اندازہ لگاتے ہیں، نقیب اگر اچھا بول رہا ہو نا لوگ کہتے ہیں بڑی عظیم الشان محفل ہو رہی ہے، بھئی تجھے کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہے گا یار جس محفل کا نقیب اتنا اچھا بول رہا ہے اس محفل کا خطیب کتنا اچھا بولے گا، جس محفل کا نقیب اتنا اچھا بول رہا ہے اس محفل کا نقیب کتنا اچھا بولے گا، تو نقیب سے اندازہ لگتا ہے خطیب کا۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام
اس بڑھیا تو گویا یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے بڑھیا، رب نے مجھے بزم کائنات کا نقیب بنا کے بھیجا ہے اور اس محمد کو بزم کائنات کا خطیب بنا کے بھیجا ہے۔ جب رب کی کائنات کے نقیب کا یہ مقام ہے، اندازہ لگا محمد عربی خطیب کا کیا مقام ہے۔ علامہ خفاجی رحمت اللہ علیہ نسیم الریاض کے اندر فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں سرکار کے قدم لگے وہ کعبے سے بھی افضل